مرد افضل نہیں ہے. Man is not superior than woman. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسکول میں بچیوں کی بحث ہو رہی ہوتی ہے. بحث اس بات پر ہو رہی ہوتی ہے کہ مرد سپیریئر ہے یا عورت ہے. رمیسا نام کی لڑکی نے کہا کبھی مرد افضل ہے کبھی عورت افضل ہے جیسے ماں، اور کبھی دونوں برابر. اچانک دیگر سہیلیوں نے مل کر کہا نہیں نہیں، یہ بیانیہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ تو ایکویلٹی کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے. رمیسا خاموش ہو گئی. رمیسا افسوس کے ساتھ گھر آئی اور اپنے والد سے کہا بابا. تو اس کے والد نے پوچھا رمیسا کیا ہوا؟ رمیسا نے بتایا بابا، مرد عورت سے ایک درجہ افضل کیوں ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا تھا کہ کبھی مرد افضل ہے کبھی عورت افضل ہے جیسے ماں، اور کبھی دونوں برابر. لیکن پھر بھی میں کنفیوزڈ ہوں. اب اگر آپ مجھے مذہبی حوالے دیں گے تو میں اپنی سہیلی کو کیا جواب دوں گی؟ اس پر اس کے والد نے کہا اچھا آؤ بیٹھو بیٹا، کچھ بات کریں. یہ بتاؤ آپ کی کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ رمیسا نے کہا 30 کے قریب ہوں گے بابا. والد نے کہا اوکے، اب ان 30 میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو دن رات پڑھ کر بھی اچھی گریڈز نہیں لے سکے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں بابا، مگر اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق؟ بیٹا پہلے میری بات تو پوری ہونے دو. رمیسا اچھا ٹھیک ہے، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے پڑھتے تو بہت ہیں مگر ان کی گریڈز کم آتے ہیں. والد کیوں؟ کبھی تم نے سوچا ایسا کیوں؟ رمیسا ظاہر ہے بابا، ان کا آئی کیو لیول کم ہے، ان کا دماغ اتنا تیز نہیں ہے، ان کی میموری اتنی اچھی بھی نہیں ہے. سو مینی ادر فیکٹرز. والد نے کہا اور تمہارے وہ فیکٹرز اچھے ہیں؟ رمیسا ہاں تو بیٹا یہ انیکوالٹی کس نے بنائی؟ آپ کو ذہین بنا دیا، ان کو ڈم کر دیا. والد نے پھر سوال کیا اچھا اس کو آپ نے ناانصافی کیوں نہیں سمجھا؟ آپ کو اچھا آئی کیو کیوں دے دیا گیا اور دوسروں کو برا؟ رمیسا بابا آپ میری ہیلپ نہیں کر رہے. والد اچھا اب ایک اور مثال، آپ کی کلاس میں کئی لڑکیاں ہیں جن کے چہرے پر دانے نکل رہے ہیں، ہے نا؟ آپ نے ہی بتایا تھا کہ بچے آپ کی صاف اسکن سے کافی جیلس ہوتی ہیں. رمیسا وہ سر جھکا کر ناخن کھانے لگی. تو آپ کو یہ اسکن وراثت میں تو نہیں ملی؟ آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو ناانصافی کیوں نہیں سمجھا؟ رمیسا سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دے. اس کے والد نے پھر کہا آپ کی ایک سہیلی کو ایک سیریس بیماری ہے، آپ نے بتایا تھا، وہ مسلسل ہسپتال اور اسکول کے درمیان زندگی گزار رہی ہے. تو کیا کبھی آپ کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کیوں؟ بابا آپ تو میری سیدھی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے کہ خدا نے مرد کو بعض مقام پر ایک درجہ افضل کیوں دیا اور ادھر ادھر کی مثالیں دیے جا رہے ہیں. تو والد نے کہا دیکھو بیٹا، اس دنیا میں بہت سی انیکوالٹیز ہیں لیکن یہی انصاف پر مبنی ہے. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بحیثیت انسان آپ کو کچھ کم دے دیا گیا تو آپ کو اپنی حیثیت اور نعمتوں کا حساب و شمار کرنا چاہیے. اب اگر آپ حساب لگاؤ تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ اس دنیا کے 90% آبادی سے کئی درجے افضل. دنیا کی 7 ارب لوگوں میں سے 2.25 ارب لوگ گھر کے بغیر رہتے ہیں، آپ ان سے افضل گھر کے لحاظ سے. اس دنیا میں 28.5 کروڑ لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھنے کے لحاظ سے آپ افضل. 19 کروڑ لوگ جو معذور ہیں، آپ ان سے کئی درجے افضل ہو معذوری کے لحاظ سے. اور اگر آپ کے پاس اپنا گھر ہے اور آپ غریب نہیں ہیں تو دنیا کے 3 ارب لوگوں میں سے آپ ایک درجے افضل ہو، وسائل کے لحاظ سے، جینے کے لحاظ سے، غربت کے لحاظ سے. اور اگر آپ کے پاس گھر، گاڑی، اچھا کاروبار ہے تو آپ دنیا کے 7.25 ارب لوگوں میں سے ایک درجے افضل ہو. تو بیٹا میرے کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اگر کسی کو ایک درجہ افضل کہا گیا تو اس پر اعتراض کرنے سے پہلے باقی جگہ بھی تو نظر دوڑا لیں کہ آپ کن لوگوں سے افضل ہیں. میرے خیال میں یہ تو ناانصافی ہوگی کہ ایک مخصوص بات کو لے کر انیکوالٹیز کی وجہ سے مایوسی کا اظہار کروں اور دیگر باتوں میں جہاں آپ کو سپیریورٹی ملی ہے وہ چپ چاپ آپ حق سمجھ کر رکھ لیں. کیا سمجھی؟ رمیسا خوش ہوتے ہو بابا یو آر گریٹ. اب میں اپنی سہیلیوں کو یہ ضرور بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ مائی فادر از گریٹ.
superior than me. This is ground reality. You have to accept it.